وراثت کے حوالے سے جو معاملات ہیں، والدین کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد اولاد میں جب وراثت تقسیم کی جاتی ہے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تقسیم نہیں کی جاتی، اور پھر عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنوں کا حق مارا جاتا ہے، کہ بہنوں کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی شادی پر اتنا خرچ ہوا تھا لہٰذا وراثت میں سے آپ کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، یعنی عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین کے مال میں سے حصہ ہے اور مردوں کے لیے بھی ان کے والدین کے مال میں سے حصہ ہے۔ پھر آگے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ مما قل منہ او کثر، وہ کم ہو یا زیادہ، اگر کسی کے والدین میں سے دونوں کا یا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے مال میں سے کم ہو یا زیادہ، وہ 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے مال میں سے مال میں سے اولاد کا حصہ ہے، اولاد کو شریعت کے مطابق ان کا مال ملنا چاہیے۔ لیکن آج کل افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بڑے بھائی کے پاس دکانیں ہیں تو وہ دکانوں پر قابض ہو جاتا ہے، چھوٹے بھائی کے پاس اگر گھر ہے تو وہ گھر پر قابض ہو جاتا ہے، اور بہنوں کو جو ہے حصہ نہیں ملتا، یا پھر جو بیچ کا کوئی بھائی ہوتا ہے یا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یا بڑا بھائی ہوتا ہے جو گھر سے کبھی الگ ہو گیا تھا، اب جو ہے وہ والدین کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وراثت کا مال، بھائی بہنوں کا مال اگر کوئی کھائے گا تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈال رہا ہے، آگ کا انگارہ ڈال رہا ہے۔ لہٰذا جو ہے وراثت کا مال تقسیم ہونا ضروری ہے۔ پھر اس میں ایک بزرگ علیہ رحمہ جو ہے ایک شخص کی عیادت کو آئے تو اس شخص کی عیادت کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو فوراً انہوں نے دیے کو بجھا دیا اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا، اور وہ فوراً چٹائی سے ہٹ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں سے کیوں ہٹ گئے اور دیا آپ نے کیوں بجھا دیا؟ کہا کہ یہ چٹائی جو ہے یہ مرحوم کی ملکیت ہے، اور یہ دیے میں جو تیل جل رہا تھا یہ بھی مرحوم کی ملکیت ہے، لیکن اس کی ملکیت تب تک تھی جب تک یہ زندہ تھا۔ اب جو ہے اس کا یہ مال نہیں رہا، اس کی اولاد کی طرف یہ منتقل ہو چکا ہے، اور اولاد میں اس کے نابالغ بچہ بھی ہے، تو نابالغ کی چیز تو استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر ظلم و ستم یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ نابالغ کے ورثے کو بھی دبا لیا جاتا ہے، تو نابالغ کا ورثہ دبانا، نابالغ کی میراث دبانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کی میراث کو دبانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو تو زیادہ دن انتظار نہ کیا جائے، بلکہ جو ہے 3 دن کے بعد وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے، 3 دن کے بعد وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے۔ پھر مزید جو ہے آخر میں والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد میں نفرت ہو سکتی ہے، نفرت پیدا ہو سکتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، اور میرے مرنے کے بعد ان کے درمیان جو ہے کوئی نفرت نہ ہو اور سب کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ تو آپ اپنی زندگی میں وصیت بنا لیں۔ یاد رکھیں کہ ورثاء کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے شریعت میں، لیکن آج کل جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وصیت کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو آپ وصیت بنائیں شریعت کے مطابق، وصیت بنائیں شریعت کے مطابق، کہ مفتی صاحب آپ کو لکھ کر دیں گے کہ آپ کا مثال کے طور پر انتقال ہوا، آپ کے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، اور وائف حیات ہیں، لہٰذا آپ کے مال کے اتنے اتنے حصے کیے جائیں گے، اور آپ کے ہر بیٹے کو اتنا حصہ، ہر بیٹی کو اتنا حصہ، اور آپ کی وائف کو اتنا حصہ ملے گا۔ جب مفتی صاحب آپ کو وہ فتویٰ بنا کر دے دیں تو آپ بالکل اس کے مطابق آپ اپنی وصیت کو قائم کر دیں کہ میرے انتقال کے بعد اگر یہ وارثین موجود ہوں، کیونکہ ایک وارث کا بھی انتقال ہوگا تو مسئلہ چینج ہو جائے گا، مسئلہ تبدیل ہو جائے گا۔ اگر میرے وارثین یہ موجود ہو تو میرے بیٹے کے لیے اتنا حصہ ہے، میری بیٹی کے لیے اتنا حصہ ہے، اور میری وائف کے لیے اتنا حصہ ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کا مال بھی شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے گا، اور آپ کی اولاد میں نفرتیں بھی نہیں ہوگی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج جو ہے عدالتوں میں یہ حال ہے کہ بھائی نے بہن پر، بہن نے بھائی پر کیس کیا ہوا ہے، اور پہلے یہ بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے رہتے نہیں تھے ایک دوسرے کے بغیر، لیکن آج جو ہے نفرتیں اتنی عروج پر پہنچی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، صرف مال و دولت کی وجہ سے، صرف مال و دولت کی وجہ سے۔ لہٰذا آپ سمجھتے ہیں
کہ جو ہے آپ کے جانے کے بعد یہ شرعی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو ہے آپس میں لڑیں گے اور شرعی تقسیم پر راضی نہیں ہوں گے، تو آپ سے میں گزارش کروں گا اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق آپ جو ہے وصیت تیار کر لیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد میں محبت قائم رہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔